بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ شراب بیچنے والے کو کہیں نہیں جانا پڑتا اور دودھ بیچنے والے کو گلی گلی جانا پڑتا ہے۔ رہائشی سوسائٹیوں میں آخر کیوں معصوم پاکستانیوں کا سارا سرمایہ ڈوب جاتا ہے؟ لینڈ مافیا کیسے معصوم پاکستانیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر شکار کرتی ہے؟ اگر آپ نے پراپرٹی خریدنے سے پہلے ان 6 کاغذات کی تسلی کروا لی تو مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ خود اور آپ کے دوست احباب اور تمام رشتہ دار کبھی بھی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم نہیں ہوں گے۔ لینڈ مافیا کی طرف سے عوام کو چونا لگانا تو دور کی بات ہے، لینڈ مافیا ایک بھی مکان، پلاٹ، فلیٹ یا دکان فروخت نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی بلڈر اس ویڈیو میں بتائے جانے والے 6 اصولوں میں سے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ میں دے تو آپ نے اس جگہ سرمایہ کاری نہیں کرنی، ورنہ نہ پاؤں رکھنے کی زمین بچے گی، نہ سر چھپانے کے لیے چھت بچے گی۔ اور اگر بلڈر تمام 6 سوالوں کے جواب ہاں میں دے دے تو آپ آنکھیں بند کر کے بسم اللہ کر دیں۔ ان 6 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ خوفناک حقائق اور عبرتناک داستانیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل نیو ڈے ود عوام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو پراپرٹی سے متعلق ایسی ٹپس ملیں گی جو آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی۔ پچھلے 2 سال میں صرف کراچی میں تجاوزات مہم کے دوران 11,000 دکانیں، 10,000 مکان اور بلڈنگ کے اپر پوشن توڑے گئے ہیں۔ باقی پورے پاکستان میں کتنی توڑ پھوڑ ہوئی اندازہ آپ خود کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام متاثرین نے قبضہ کر رکھا تھا؟ اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ ان تمام متاثرین میں سے اکثر کے ساتھ لینڈ مافیا نے نہ صرف دھوکہ کیا بلکہ ٹوٹنے والے تمام گھروں اور دکانوں کے متاثرین سے پراپرٹی کے پورے پیسے بھی وصول کیے گئے۔ پچھلے 2 سال میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 200 جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی پریس ریلیز جاری کی جو غیر قانونی ہیں۔ آپ کسی بھی وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جا کر ان تمام جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا نام اور پتہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی ان 200 سوسائٹیز میں اکثر پلاٹوں کی نہ صرف عوام نے پوری قیمت ادا کر دی بلکہ اکثر نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر مکان بھی تعمیر کر رکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کسی بھی وقت تمام جعلی سوسائٹیز کو مسمار کرنے کا دوبارہ حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام جعلی مکانوں، دکانوں اور فلیٹوں اور پلاٹوں میں اپنا زندگی بھر کا سرمایہ لگاتے وقت کہاں غلطی کر گئے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد بھی انہی غلطیوں کو عوام کے سامنے لانا ہے تاکہ کوئی اور ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کی ساری کمائی ڈوب جائے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اصل ٹاپک۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سندھ کے مطابق گورنمنٹ آف سندھ کے مطابق سندھ میں 3 قسم کی زمین ہوتی ہے۔ ایک کو سروے نمبر زمین کہا جاتا ہے۔ یہ زمین بورڈ آف ریونیو جاری کرتا ہے اور یہ زمین 99 سالہ لیز پر دی جاتی ہے۔ مختلف قسم کے ٹیکس ادا کرنے کے بعد زمین پر تمام قسم کی تعمیرات اور کمرشل مقاصد کے لیے اس زمین کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ آپ اور میں جس گھروں میں رہتے ہیں اور جہاں کام کرتے ہیں وہ ساری سروے نمبر زمین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ناک کلاس زمین ہوتی ہے۔ یہ زرعی زمین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 30 یا 33 سالہ لیز پر دی جاتی ہے۔ یہ زمین صرف زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اس پر کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوتی مگر بھاری ٹیکس اور فیس ادا کرنے کے بعد زمین کو سروے نمبر زمین میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ زمین ہے جس سے لینڈ مافیا معصوم عوام کو چونا لگاتی آ رہی ہے، کیونکہ مافیا پروجیکٹ کے فرنٹ سائٹ کی زمین کو ٹیکس ادا کر کے سروے نمبر زمین میں تبدیل کروا لیتی ہے اور عوام کو سروے نمبر زمین دکھا کر پروجیکٹ میں موجود بیک سائڈ نا کلاس زرعی زمین پر بھی پلاٹنگ کر کے فروخت کر دیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو زمین ہے اسے مورثی زمین کہا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو بھی بلڈر پلاٹنگ کرنا چاہتا ہے قانوناً وہ پہلے تمام کاغذات سرکاری اداروں میں جمع کرواتا ہے جہاں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ زمین کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے حاصل کی گئی، یہ زمین کس کے نام ہے، یہ سروے نمبر زمین ہے یا نہیں، اگر نہیں تو سروے زمین میں بدلنے کے لیے ضروری فیس اور ٹیکس جمع کروا دیے گئے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد سرکار این او سی جاری کرتا ہے اور اس کے بعد پلاٹوں کی تعداد
اور سائز اور قیمت کا تعین کرتا ہے، اور بلڈر کو پابند کیا جاتا ہے جب بھی پروجیکٹ کی کوئی اشتہاری مہم شروع کرے گا اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا سروے نمبر اور NOC نمبر دینا ضروری ہوگا تاکہ عوام جب بھی سرمایہ کاری کرنا چاہیں سرکاری ادارے سے تسلی کروا سکتی ہے اور عام آدمی کا سرمایہ ڈوبنے سے بچ جائے بصورت دیگر منصوبے کو غیر قانونی سمجھا جائے گا۔ اب دوستو ان 6 سوالوں کی طرف، 6 کاغذات کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے زمین کا ٹائٹل چیک کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے جو زمین آپ لینا چاہتے ہیں وہ زرعی زمین ہے یا رہائشی اور تجارتی۔ دوستو لینڈ مافیا 90% فراڈ اسی زمین پر کرتی ہے، پروجیکٹ کے فرنٹ والے کچھ حصے کو سروے نمبر زمین میں تبدیل کروا لیتی ہے، پروجیکٹ کے باقی زرعی زمین پر بھی پلاٹنگ کر کے فروخت کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زمین کا سروے نمبر چیک کریں۔ تیسرے نمبر پر زمین کا NOC نمبر چیک کریں، اس کو اجازت نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر لیز چیک کریں۔ لیز کا مطلب ہے جو زمین خریدنا چاہ رہے ہیں وہ سرکاری ریکارڈ میں آپ کے نام پر منتقل ہو سکتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے زمین کا نقشہ چیک کریں۔ آپ جس بھی جگہ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں اس علاقے کا متعلقہ سرکاری ادارے سے اس علاقے کا نقشہ سرکاری ادارے سے منظور ہے یا نہیں، اور جو پلاٹ یا مکان یا فلیٹ یا دکان آپ لینا چاہتے ہیں اس کا نقشہ بھی منظور ہے یا نہیں۔ اب نمبر 6 پر ہے آپ بتائی گئی 5 چیزوں کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے تصدیق کروا کر تسلی کر لیں۔ اگر آپ نے ان 6 سوالوں پر عمل کر لیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کا سرمایہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ آپ ان 6 اصولوں کو پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ آزما سکتے ہیں، جسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، KMC ہے، KDA ہے، DHA ہے، کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ ہے۔ اسی طرح راولپنڈی میں RDA ہے اور لاہور میں LDA ہے، اور آپ جس جگہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان 6 چیزوں کا اس علاقے کے متعلقہ ادارے سے ویریفیکیشن کروا کے تسلی کر سکتے ہیں۔ آئندہ بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل نیو ڈے وتھ عوام کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔